اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدھا راستہ کو اختیار کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ عہد ٹھان لیا ہے کہ آج سے ہم گناہ نہیں کریں گے، آج سے ہم جو ہے نیک کام کریں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے، تو نہ تدو اللہ ان کو کیا کریں گے؟ ہدایت میں ان کو اور ترقی عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ ایک انسان ہے جس نے ارادہ کیا ہے کہ آج سے کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز سے لے کے اپنی زندگی میں نماز شروع کر دیں گے اور ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو دلاسا دے رہے ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، بھلے 50 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن آپ کی اس ترقی سے جو ہے ہم خوش ہیں، اور آپ کو اس ترقی میں اور جو ہدایت یعنی سیدھے راستے جو اپنایا ہے اس پہ ہم آپ کو اور ترقی دیں گے۔ اس سے یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ایک سوچ بتلا رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ایک دیکھا جائے تو جب بھی کوئی انسان کسی کام کو اختیار کرتا ہے، کوئی اس کا اپنا پیشہ جو چنتا ہے، اس کام میں اگر وہ لگاتار لگا رہتا ہے، مستقل اس کام کو اپناتا ہے، اس کام سے اس کو محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے اور وہ کامیابی کی طرف چلتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے کام کو، اپنی چیزوں کو اس نے حقیر سمجھا کہ نہیں یہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں، ہم کو اچھا نہیں لگتا، اس میں شرم آتی ہے، تو یاد رکھیے کہ زندگی بھر آپ اسی طرح جو ہے بھٹکتے رہیں گے اور کبھی ترقی کی طرف نہیں جا پائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیے گا آپ، ہم اور آپ کوئی بھی انسان ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس کام میں آپ کو اچھا لگے، جس کام میں آپ کو دل لگے، اس کام کو آپ اپنائیے، اس کام کو سینے سے لگائیے، محبت سے کیجیے اور اس پہ لگے رہیے۔ انشاءاللہ 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بہت دنیا کے بہت بڑے انسان بنیں گے، آپ بہت بڑا آدمی بن جائیے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے اختیار کر لیا اور ہم نے سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے، آج سے بالکل ہم سیدھے راستے پہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، گناہ کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے آپ کو اور ترقی دیں گے اور آپ کو اور ہدایت سے نوازیں گے آپ کو۔ اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور جو نیک اعمال ہے، جو نیک چیز ہے، وہ آپ کے جو ہے جو باقیات صالحات میں سے ہیں، وہ اس کا بدلہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو جو ہے بہتر اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا نیکی ہو جو جس سے فائدہ ہمیں پہنچے۔ جیسے کہ ایک ایگزام کے طور پہ، یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کی خواہش یہ ہوئی کہ ہم جو ہے لوگوں کو دعوت کریں گے، کھانا پینا کھلائیں گے، قرآن خوانی کروائیں گے، اس سے لوگوں کو دعوت کریں گے، یہ ثواب کا کام ہوا، ٹھیک۔ لیکن اس میں یہ سوچئے کہ یہ آپ کا اس سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس وقت وہ انسان کھائے گا اسی وقت وہ آپ کو دعا دے گا، ختم، 1 گھنٹے کے بعد باتھ روم گیا، سب معاملہ ختم، کچھ نیکی نہیں رہا۔ اسی پیسے کو اگر آپ 1000 یا 2000 اسی پیسے کو کسی مسجد میں لگاتے ہیں، مسجد کے اندر AC لگا دیے یا پنکھا لگا دیے، ہیٹر لگا دیے، کچھ ایسی چیز لگا دی جو مسجد میں ضرورت ہے جس چیز کی، اس چیز میں آپ نے لگا دیا، اگر وہ چیز 10 سال اگر وہ باقی رہتی ہے مسجد کے اندر، تو 10 سال تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیا ہوگا؟ 10 سال تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی وہ ثواب چلتا رہے گا آپ کا۔ تو فائدہ کس میں ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانے میں یا مسجد میں پیسہ دینے کے لیے ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے، قرآن نے کہیں پر بھی اجازت نہیں دیا قرآن خوانی کی، کہ لوگ جو ہے مرنے کے بعد 30واں 40واں 23واں 4واں 10واں کیا کرتے ہیں، یہ فضول خرچی ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے اس میں خرچ کر دیتا ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک وقت کھانا کسی کو آپ نے کھلا دیا، یہ بھی کھانا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب کسی کا کھانا کھلا دینا، لیکن یہ آپ کو چند منٹ کے ثواب ملیں گے آپ کو۔ وہی اگر 1 لاکھ روپیہ اگر کسی مسجد میں لگاتے ہیں یا عیدگاہ میں لگاتے ہیں، تو جب تک وہ عیدگاہ کی قبرستان کی جو دیواریں ہیں وہ کھڑی رہیں گی، اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو عقل مند جو وہی سوچے گا کہ بھائی کہ یہ لوگوں کو ہم کھانا کیا کھلائیں، اس سے اچھا ہم قبرستان میں لگا دیں، جہاں پہ ہماری زمین 2 گز کی زمین ہوگی، جو ہمارا اپنا خود کا قبر ہوگا، وہاں کیوں نہ ہم لگائیں۔
اس میں زیادہ آدمی جو ہے سوچتا، اس میں کیا کرتے ہیں، نیک کاموں کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا ہے ہمارا اور آپ کا. سوچتا ہے کہ ارے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو ہماری واہ واہ ہوگی، لوگ ہماری تعریف کریں گے، فلاں شخص جو ہے پورے گاؤں والوں کو دعوت کیا ہے، 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا کھانے میں. تو یہ صرف آپ کے 10 منٹ لوگ آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے تبصرہ کریں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے صرف 10 منٹ. اس کے بعد لوگ کہیں گے ارے اس سے اچھا تھا تو کسی مسجد میں دے دیتا، مسجد میں ضرورت تھی، مسجد میں یا قبرستان کے گھرا ہو رہا اس میں دے دیتا، کتنا ثواب ملتا. تو جس میں زیادہ ہمارا پیسہ انویسٹ ہو، یعنی جس میں زیادہ ہمارا نفع ہو، اس میں ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں. اور وخیر مردہ، اور اس کا انجام بھی کیا ہوگا، بہتر ہوگا، اچھا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ انجام تو بہتر ہوگا ہی، مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ہم نے جو 1 لاکھ روپیہ قبرستان کے گھیراؤ میں دیا تھا آج ہم کو کام آ رہا ہے. وہ نیکیاں جو ہے پہاڑ کی طرح چلتا ہوا آپ کی طرف آئے گا. آپ جو خوشی کے مارے سمانے جائیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے، کہیں گے تم نے بندے دنیا کے اندر قبرستان کا گھیرا ہو رہا تھا، وہاں پہ تم نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، وہ یہ تمہاری نیکی ہے. تو انسان سوچے گا کاش کہ میں اس سے اور زیادہ پیسہ خرچ کرتا تو اور ہماری نیکی ہمارے کھاتے میں آتا. تو خیر مردہ کا مطلب کیا ہوا، اس کا بہتر انجام ہوگا قیامت کے دن. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو کہ ان کے سامنے قرآن پاک کی ہماری آیتیں جو ہیں پڑھی جاتی ہیں لیکن پھر وہ ماننے سے انکار کرتا ہے. کیا کرتا ہے، ماننے سے انکار کر رہا ہے. اور وقال لأوتین مالا وولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہمارے پاس مال و اولاد ہوگا، ہم تم کو دے دیں گے. اب یہاں پہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد سمجھیے. اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ کے اندر کوئی پیشہ، یعنی کہ وہ لوہا کو جو ہے اس طرح کا جو کام ہوتا ہے، چھری تیز کرنا یا اس کا جو ہے چاقو وغیرہ بنانا، وہ کام کرتے تھے. تو ان کے پاس ایک جو ہے کفار و مشرکین جو ہے، ان کا نام عاص بن وائل ہے، وہ ان سے کام کروایا. اس نے کہا کہ ہم پیسہ تم کو بعد میں دیں گے. اب خباب بن ارت جو ہے ان سے پیسہ لینے کے لیے نکلے، ان کے گھر گیا، کہا کہ بھائی تم ہم کو جو ہے پیسہ دے دو، تم جو ہے بہت دن سے تم ادھار رکھے ہو تو ہمارا ادھار دے دو. اس نے کہا کہ دیکھو ہم تم کو پیسہ دے دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو ہے جو تمہارا جو محمد جو نبی ہے تم اس کو جو ہے نبی ماننے سے انکار کر دو. تم سب کے سامنے کہو کہ ہم محمد کو نبی نہیں مانتے. تو خباب بن ارت نے کہا دیکھو یہ ہم مرنے کے بعد بھی جو دوبارہ زندہ ہوں گے اس وقت بھی کہیں گے یہ ہمارے نبی ہے، اس وقت ہم ان کو نہیں جھٹلائیں گے. تو تب اس نے کہا تھا کہ وقال لأوتین مالا وولدا، تو اس وقت ہم زندہ ہوں گے تو اس وقت جو ہمارے پاس جو مال و اولاد ہوگا اس مال میں سے، دولت میں سے ہم تم کو دے دیں گے. تو اس وقت جو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے مرنے کے بعد کون سے مال اولاد ہوں گے، وہاں تو صرف اکیلے لوگ آئیں گے وہاں. اور اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا ان لوگوں نے عالم غیب یعنی غیب کی خبر جو ہے اپنے لیے یا جھانک کے دیکھ لیا ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی بات کس کو معلوم ہوتا ہے. تو قرآن یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے سے کلوا رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ کیا تم لوگوں نے جو ہے غیب کی خبر جو ہے جھانک کے دیکھ لی ہو اللہ کے پاس جا کے. عند الرحمن عہدا، کیا تم نے اللہ سے جو ہے عہد و معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ جو ہے ہم کو جو ہے کچھ پیسے دیجیے گا اور ہم سے آپ وعدہ کیجئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کافر، سنکتب ہم ان کی باتوں کو لکھ رکھے ہیں. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم ان کے عذاب میں جو ہے اور اضافہ کرتے جائیں گے. کل قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کے عذاب میں ہم جو ہے گھٹائیں گے نہیں بلکہ اضافہ کرتے جائیں گے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور آگے فرمائے کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو زمین مال و دولت اولاد سب ہماری ہوں گی، تو ان سے کہہ دیجئے کہ وَنَرِثُهُ، ان سب کا مالک ہم خود ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد تو ہم خود اکیلا ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جو ہے جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں ساری چیزوں پر حکومت کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی حکومت ہوگی. تمام چیزیں اللہ کے قبضے میں جائے گا. تمام چیزیں، یہ جو زمین جو آسمان جو دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، اللہ اس کے وارث ہوں گے. مرنے کے بعد تو بیٹا وارث ہوتا ہے، پھر وہ مرے گا تو اس کا بیٹا وارث ہوگا. ایسے کرتے کرتے دنیا ختم ہو جائے گی. زمین کہاں سے کہاں، وہیں کے وہیں رہ جائے گی. اس کے مالک کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ خود مالک ہوں گے.
اور وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ لوگ جب کل قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے تو اکیلے ہو کے آئیں گے، تنہا تنہا سب دوڑتا ہوا ہمارے پاس آئے گا. تو اس کے پاس تو نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل تنہا کے ساتھ ساتھ جو بالکل ننگے ہو کے ہمارے پاس دوڑتے ہوئے آئے گا، میدان محشر میں جمع ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی یعنی اپنے معبودوں کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو اپنا لیا ہے، اور وہ اس لیے اپنایا ہے کہ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ ان کی پشت پناہی کریں. کیا مطلب کہ یہ لوگ جو اس دنیا کے اندر بتوں کی جو عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی جو پوجا کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ کل قیامت کے دن یہ جو بت ہیں دنیا کے اندر یہ ہماری جو کیا کریں گے، سفارش کریں گے، ہمارے سامنے جو کہیں کہ ہاں ان کی آپ بخشش کر دیجئے. تو آگے قرآن اس کو جواب دے رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، بلکہ یہ لوگ جس کی عبادت کرتے تھے تو سَيَكْفُرُونَ، یہ خود انکار کر دیں گے. کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے معبود کیا کریں گے؟ خود الٹی جو ہے پاؤں پیچھے بھاگیں گے، یہ خود انکار کر کے بھاگیں گے، بھائی ہم تم کو نہیں جانتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ کل قیامت کے دن جو ہے جو بت ہے جس کی عبادت یہ لوگ دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کی منہ میں زبان دے دے اور یہ خود بولے کہ یا اللہ ہم کو نہیں معلوم یہ لوگ کون ہے، نہیں ہے، ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں. اب یہ لوگ جو حکمت کا بیوقوف ہے، ان لوگوں نے ہم کو جو ہے معبود بنا لیا آپ کو چھوڑ کے، تو لہٰذا ہم اس کی جو ہے ہم سفارش نہیں کریں گے، ہم اس کی معافی کے لیے ہم آپ کے سامنے کچھ نہیں کریں گے، ہم خود جو ہے جہنم میں جائیں گے، تو ہم ان سے کیا کہیں گے. تو جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے دنیا کے اندر، وہ کل قیامت کے دن وہ خود کیا کریں گے؟ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، الٹے پاؤں جو ہے بھاگیں گے، مخالف اس کے بنیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں دیکھتے نہیں جانتے ہم نے کافروں کے ساتھ شیطان کو لگا دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ شیطان کو لگا دیا ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ ایک عجیب بات ہے کہ شیطان سے کس کو جوڑا ہے؟ کافر کو جوڑا، مسلمانوں کو نہیں جوڑا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے ہمارا جو ہے خود دشمن تو ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے اپنے اندر شیطان کو بسا لیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو ہے سمجھی پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر آپ گندا پیالہ ہے، ان سے خراب ہے، اب اگر اس میں آپ لے کے جاتے کوئی بچہ دودھ لانے کے لیے تو کیا دودھ والا اس کو دودھ دے گا؟ اس میں کہے گا بچہ جاؤ تو پلیٹ گندا ہے، اس میں ہم کیسے دودھ دے دیں. اسی طرح جب ایک مومن جو انسان ہے وہ واقعی میں اگر مومن ہوگا تو شیطان کا وہاں گزارا نہیں ہو پائے گا. شیطان تو ہے ہمارا دشمن، ہم مانتے ہیں، شیطان نے کہا تھا کہ ہم آپ کے بندوں کو بہکائیں گے، نیک بندوں کو بھی بہکائیں گے، لیکن قرآن نے یہاں پہ کہا کہ ہم اپنے شیطانوں کو جو یعنی شیطان جو ہے شیطانوں کو جو ہم نے کافروں کے ساتھ لگا رکھا ہے. کیوں لگا رکھا ہے؟ کہ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کہ وہ بار بار اس کو اکساتا رہے، گناہ کروانے پہ اس کو جو آمادہ کرتا رہے، تم گناہ کرو گناہ کرو گناہ کرتے رہو. مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے تو وہ الگ بیان ہے کہ اگر سیدھے راستے پہ چلیں گے اور وہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن کافروں کے لیے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہمیشہ کے لیے شیطان لگا دیا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ان کو اکساتا رہے، گناہ کی طرف ان کو لے کے جاتا رہے. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، تو لہٰذا آپ ان کے لیے جو ہے کیا کریں؟ جلدی نہ کریں، ان کے عذاب کے لیے آپ جلدی ہم سے دعا نہ کریں، ان کو رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے. إِنَّمَا نَعُدُّهُمْ عَدًّا، بے شک ہم ان کے دن جو ہے گنتی کر رہے ہیں کہ یہ کب انتقال ہو، کب ہمارے پاس، ہم گنتی کر رہے ہیں اس کے بارے میں. اور یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کیا زبردست آیت ہے قرآن کی کہ کل قیامت کے دن ہم مؤمنین کو کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن مومنین کو جو ہے مہمان نوازی کے طور پہ ان کو ہم بلائیں گے کل قیامت کے دن. وفدہ کے معنی آتے ہیں کہ مہمان یعنی ایسی جماعت جو کسی بڑے بادشاہ سے ملنے کے لیے جاتا ہو. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو دنیا کے اندر کچھ لوگ جو ہے 10-15 لوگ مل کے جاتے ہیں بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے، بیتیا شہر چلے گئے یا مرکز چلے گئے، تو سب اپنے اپنے گاڑی سے جس کی خواہش ہوئی، کوئی 4 چکا سے گیا، کوئی موٹر سائیکل سے گیا، جس کی جو خواہش ہوئی اس گاڑی سے وہ نکلا. ایک جماعت کے وفد کے معنی آتے ہیں جماعت. اسی طرح یہاں پر ایک حدیث ہے
کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اسی طرح کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے ملنے کے لیے اپنے پاس، تو ان مہمانوں کی نوازی یہ ہوگی کہ یہ لوگ اپنے حساب سے دنیا کے اندر جس طرح یہ چاہتے تھے کہ ہماری سواری ہو، اسی حساب سے وہ اپنے سواری پہ سوار ہو کے ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے گا۔ اور جو مجرمین ان کا کیا ہوگا کہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرمین ہے، جو گنہگار ہے، اس کو کل قیامت کے دن پیاسا جو ہے جانوروں کی طرح ان کو جو ہے جہنم کی طرف ہکا کے لے جائیں گے۔ یہاں دو لفظ استعمال کیا ہے، پیاسا بھی اور جانوروں کی طرح۔ اب انسان جب پیاسا ہوتا ہے تو کس طرح جو بھاگتا ہے پانی پینے کے لیے، اسی طرح ان کو ہم جو کیا کریں گے، خوب پیاسا ہوگا، ان کو ہم جانوروں کی طرح ہکا کے جہنم کی طرف لے جائیں گے مجرمین کو۔ اور لا یملکون الشفاعۃ، اور کل قیامت کے دن ہم کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں دیں گے ان لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب کہ ان لوگوں کی جو مجرمین جو کافر ہے، یہ لوگ چاہے گا کہ ہمارے جو بت ہیں یہ سفارش کر دے، تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جس کو اجازت دے دے تو ہو سکتا ہے کہ ان سے وہ سفارش کروا لے، جیسے کہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، علماء کرام ہیں۔ یہ لوگ اگر چاہیں اور یہ لوگ اگر اللہ ان کو اجازت دے دے کہ بھائی ہاں آپ جو ہے فلاں گاؤں میں رہتے تھے، یا آپ جو ہے فلاں گھر کے عالم ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی اگر جہنم میں جا رہا ہو، ان میں سے اگر کوئی آپ کا ابو ہے یا والد ہے، یعنی ایک امی ہے یا آپ کا بھائی ہے، کوئی آپ کا خاندان ہے، اگر آپ کی خواہش ہو رہی کہ ان لوگوں کی سفارش کر دیں، تو آپ جس کو کہیں ہم سفارش، آپ کی سفارش سے ہم اس کو جو ہے کیا کریں گے، جنت میں ڈال دیں گے۔ یعنی کہ ایک گھر میں جو ہے، ایک خاندان میں ایک عالم ہے، سمجھ لیجئے، مان لیجئے، آپ ماننے کے سمجھیے کہ ایک عالم ہے، اب اس خاندان کے تمام لوگ کیا ہیں، کل قیامت سمجھ لیجئے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء سے کہے، ان عالم سے کہ بھائی دیکھو، تم کل کیا دنیا کے اندر تم عالم بنے تھے، بہت مشقت سے جو لوگوں کے دین کی دعوت کرتے رہے، جو ہے ہمارے پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہا، تو لہٰذا ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم ان میں سے 10 لوگوں کو، یا تمہارے خاندان میں جو لوگ ہیں ان کی تم سفارش کرو، ان کے بارے میں نام بتا دو ہم کو، ان لوگوں کو ہم جنت میں ڈال دیں گے۔ تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوگا، ہماری ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، وہاں وہ نہیں ہوگا۔ وقالوا اتخذ الرحمن، بس ادھر دیجیے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ دیکھیے کہ ہم جو ہے اس دنیا کے اندر جس کی بھی عبادت کریں گے، یا ہم جب بھی ہم کوئی ارادہ، کوئی کام جو ہم کو پسند آئے دل سے، اور جس راستوں کو ہم نے اپنایا، جس پیشہ کو ہم نے اپنایا، جس کام کو ہم نے اپنایا ہے، اس کام میں ہم مستقل لگے رہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو آپ کو برا بھلا کہیں گے، لوگوں کے پاس بہت وقت ہے برا بھلا کہنے کے لیے، لوگ آپ کو جو ہے بہت برا بھلا کہیں گے، ان کے پاس وقت بہت ہے، فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں کہیں پہ اپنا دوسری کی برائی کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی مت سنیے، اور آپ نے عہد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ آج سے ہم انشاءاللہ گناہ کا کام چھوڑیں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، تو اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج سے ہم یہ کام کریں گے، آج سے ہمارا یہ کام شروع، ہمارا یہ پیشہ، ہم کو اس کام سے محبت ہے، ہم اسی کام سے روزی کمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق